السلام علیکم سامعین، آج ماشاءاللہ پھر سے ہمارے ساتھ عاطف بھائی موجود ہیں اور میں ان سے اپنے معاشرے کے بارے میں ڈسکس کروں گا آج ان سے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت زیادہ ایک بگاڑ یہ پیدا ہو رہی کہ ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کافی کم ہو رہی ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی اگر ترقی کرتا ہے تو اس کو نہیں دیکھا جاتا، یا پھر کوئی اچھا گھر بنا لیتا ہے، یا پھر کوئی اچھی سی گاڑی لے لیتا ہے، یا پھر کوئی اچھی جگہ شفٹ ہو جاتا ہے، تو اکثر ہمارے معاشرے میں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کافی دلوں میں حسد جیسا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور ہمارے معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں میں عاطف بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عاطف بھائی یہ چیز بتائیں کہ اس چیز کو کیسے کم اور ختم کیا جا سکتا ہے اور ہمارے معاشرے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو پلیز عاطف بھائی آپ ہمارے ویورز کو جو ویورز ہیں ان کو بتائیے کہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بلال بھائی نے جو سوال پوچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دلوں میں محبت کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے محبت کیسے کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ریفرنس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے آٹومیٹکلی دلوں میں محبت آ جائے گی اور ایک دوسرے سے ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، ایک دوسرے سے ہم کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیں گے، فریب بھی نہیں کریں گے۔ اس کی عام طور سے جو آج کل مثالیں بہت کامن ہو گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اپنا نفع اور اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے اور اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ملاوٹی مال بیچتے ہیں یا ایسی دوائیں بیچتے ہیں جو کہ نقلی ہیں، یا ایسا سامان دیتے ہیں جس میں کمیاں ہیں لیکن ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں اپنے بھائیوں کو، تو وہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے بہت خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس سے معاشرے کے اندر انتشار بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، تو ایک دوسرے میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ اور بالکل اس کو اگر دیکھ لیں، بالکل جیسے ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہم کو دھوکہ دے، ہم یہ پسند نہیں کرتے کوئی ہم سے جھوٹ بولے، ہم کسی کو یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں کم تول کے دے یا خراب سامان دے دے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور تھی اور انہوں نے اس کو اتنا اسٹریس دیا اس بات کے اوپر کہ 3 مرتبہ قسم کھائی اور قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی تکلیف کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہو۔ تو اس چیز کو بھی ہم لوگ آج کل دھیان نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ کہیں بھی اپنی گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، جس سے دوسرے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، یا پھر ہم نے اپنے گھروں کو جو ہے بڑھا کے بنا دیتے ہیں جس سے روڈ بلاک ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل لے کے آؤ اور دوسرے اپنا پڑوسی جو ہے وہ پھل نہیں خرید سکتا تو اپنے گھر کے سامنے اس پھل کے چھلکے کو بھی مت ڈالو، نہیں تو ان کے دلوں کے اندر جو ہے ایک ہمارے لیے محبت بھی کم ہوگی اور ان کو تکلیف ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری پیدا ہوگی کہ فلاں کو تو یہ سب مل رہا ہے، ہم کو یہ سب کھانے کو بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اگر ہم ان سب چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اور پڑوسی خالی گھروں کے پڑوسی نہیں ہوتے، پڑوسی تو جیسے ہم لوگ بسوں میں سفر کر رہے ہیں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا پلین میں سفر کر رہے ہیں، سفر کے بھی پڑوسی ہوتے ہیں، وہ چاہے 2 گھنٹے کے ہوں، چاہے 10 گھنٹے کے ہوں، چاہے 12 گھنٹے کے ہوں، لیکن ہم لوگ اپنی اعمال سے، اپنے کاموں سے اور اپنی بات چیت سے ان لوگوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامان اتنا ہوتا ہے، کچھ لوگ سفر کرتے ہیں بہت سارے سامان کے ساتھ، اس سے دوسرے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہاں، چاہیے کہ ہم کو بھی کبھی کبھی ان کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ ہاں، یہ یعنی کہیں نہ کہیں جیسے اپن دوسرے سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ بھائی کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہ اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور اس چیز کے اندر ایسی کوئی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کے ساتھ کرنا والی بات ہے، یہ تو سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پڑوسیوں کے لیے فرمایا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو سب کے لیے جو ہے۔ اور یہ والی جو حدیث ہے اس میں بھی جو ہے یہ جس میں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ہاں، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی
مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی دوسرے کے لیے اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے. اگر وہ اپنے جیسا پسند نہیں کرتا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. مطلب اگر آدمی یہ سوچے کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا بھائی بھی جنت میں چلا جائے. تو سب سے امپورٹنٹ جو اگر اسی حدیث کے اوپر دیکھا جائے تو ہم کو اگر عمل کریں تو ہم کو اسی اگر حدیث کے اوپر کی دعوت والا کام بھی اس کے لیے اسی حدیث کے لیے ضروری ہے کہ غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو سب کو مطلب کہ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات پہنچ جائے جس سے وہ بھی جو ہے دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. تو یہ سب ساری چیزیں ہیں جس سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو سکتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بات داخل ہے کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے اور ہمیں ایک دن یہاں سے جانا ہے. ایک اور حدیث یاد آئی, آپ نے ایک بار اپنی ویڈیو میں فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دنیا کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا میرے نزدیک ایسی ہے جیسے ایک مسافر کہیں سفر کر رہا ہو اور تھک جانے کے بعد کہیں ایک سائے دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے جو آرام کرتا ہے, یہ دنیا میرے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ جتنا وہ مسافر درخت کے نیچے انتظار کرتا ہے, مطلب آرام کرتا ہے, اتنا ہی ہے. کیونکہ دنیا فانی ہے, ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت نے ہم کو کچھ نعمت عطا کیا ہے تو چاہیے کہ ہمیں اس نعمت کے ذریعے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, یعنی ہم کسی پہ اپنا رعب نہ دکھائیں یا پھر کسی کو جلانے کے لیے ہم کوئی کام نہ کریں, کیونکہ اللہ رب العزت دلوں کو بھید کو جانتا ہے. ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے, اور کہیں نہ کہیں اگر ہم غلط ہیں تو اللہ رب العزت اس کا حساب لے گا اور ہو سکتا ہے ہمیں آخرت میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. تو ہمیں چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں, جیسے عاطف بھائی نے بتایا, وہی دوسروں کے لیے بھی کریں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ جو غلطیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی اور معاشرہ ہمارا بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم حسن سلوک کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ. تو اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی بڑا ایک وہ ہو جائے گا, کیونکہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آنے والی نسلیں جو ہماری ہیں وہ اور زیادہ بگاڑ کا شکار ہو جائیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ اس بگاڑ کو ختم کریں, اور اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے عاطف بھائی نے فرمایا کہ جو ہم اپنے لیے یعنی حسن سلوک جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں, تو اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.